اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 ذی الحجہ امام حسین علیہ السلام امام علی مقام کی آج مدینہ سے مکہ روانگی بغیر کسی تمہید اور بغیر کسی خطبے کے آج سے میں شروع کر رہا ہوں مجالس عزا مدینہ سے کرب و بلا امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک عزاداری کی شکل میں اور مصائب امام حسین علیہ السلام کی شکل میں، اور 4 یا 5 منٹس کے میں کلپ ایسے ہی بھیج کے اپنے یوٹیوب چینل پر جواد احمد مداری میرا یوٹیوب چینل ہے، اور اس پر میں آرام سے ایسے کلپس بھیجتا رہوں گا۔ عزادارو، جب 15 ذی الحجہ جب 15 رجب 60 ہجری میں امیر شام کی جب 15 ذی الحجہ 60 ہجری میں ہلاکت ہوئی تو اس کے بیٹے یزید ملعون نے، یزید فاسق و فاجر نے مسند حکومت پر وہ براجمان ہوا۔ اس نے باپ کی وصیت کے مطابق امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کا کہا، بیعت لینے کی اس نے خواہش کی، اور اس نے مدینہ کے حاکم ولید بن عتبہ مدینہ کے حاکم سے، اس ملعون نے اسے خط لکھا اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کا اس خط میں اس نے کہا اگر امام علی مقام بیعت نہ کریں تو امام علی مقام کو بلا جھجک امام علی مقام کا سر مبارک قلم کر کے، سر مبارک سر تن سے جدا کر کے اس کے پاس بھیجا جائے۔ عزادارو، ولید نے ایک شخص کو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ آپ اسی وقت تشریف لائیں۔ جب ولید کا پیغام حضرت کو ملا تو آپ علم امامت سے آپ نے اس بات کا فوراً آپ اس بات کو جان گئے کہ معاملہ آج کچھ اور ہے۔ عزادارو، اور قاصد نے فرمایا کہ تم چلو ہم آتے ہیں، امام نے قاصد سے فرمایا کہ تم چلو ہم آتے ہیں۔ اس کے بعد امام علی مقام اپنے بنو ہاشم کے ویڑھے میں گئے، بنی ہاشم کے محلے میں گئے، اور امام علی مقام نے 32 جوانان بنی ہاشم امام علی مقام نے اپنے ساتھ مسلح بنی ہاشم کے 32 افراد امام نے اپنے ساتھ لیے، جن میں مولا عباس علیہ السلام، جناب علی اکبر، جناب علی قاسم علیہ السلام اور دیگر 32 جوانان بنی ہاشم سر فہرست تھے۔ عزادارو، اس کے بعد جب امام علی مقام اپنے 32 جانثاروں کے ساتھ پہنچے نا ولید کے دربار کے سامنے، تو امام نے اپنے جانثاروں سے فرمایا کہ آپ یہیں پر ٹھہرے رہیے اور میرے نعرہ تکبیر کا، میرے اشارے کا آپ انتظار کیجیے گا کہ جب میں نعرہ تکبیر بلند کروں، جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہو تو آپ دروازے کو توڑتے ہوئے اندر چلے آئیں۔ عزادارو، اس کے بعد امام علی مقام جب اندر تشریف لے گئے تو ولید بن عتبہ نے اپنا تخت چھوڑ دیا اور احتراماً امام علی مقام کے لیے کھڑے ہو گئے اور امام علی مقام کو اپنے تخت پر بیٹھنے کا کہا۔ عزادارو، اس کے بعد ولید نے امام علی مقام سے کہا کہ اے امام، آپ یزید ابن معاویہ کی بیعت کر لیجئے ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ عزادارو، جب امام نے بیعت سے انکار کیا تو ولید نے بیعت سے انکار کیا، جب امام نے فرمایا کہ میں رسول خدا کا فرزند ہوں، میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہوں، اور مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا۔ جب امام جانے لگے نا عزادارو تو مروان ابن حکم نے کہا
مروان ابن حکم نے ولید سے اشارہ کیا کہ یہی وقت ہے امام کو واپس جانے نہ دینا، امام کو تلوار سے قتل کر دینا۔ جب امام نے ولید کی اور مروان ابن حکم کی یہ بیہودہ گفتگو سنی تو عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زنا سے پیدا ہونے والے شخص، اے زانی کے بیٹے، تم میرے قتل کا اشارہ کرتا ہے، تم میرے قتل کا حکم صادر کرتا ہے۔ اے بدبخت شخص، کسی کی جرت کیا کہ وہ حسین ابن علی کو قتل کرے۔ اس کے بعد بنی ہاشم کے جو جوان باہر ٹھہرے ہوئے تھے، عزادارو وہ اندر تشریف لائے۔ عزادارو، امام حضرت مولا عباس علیہ السلام اور جناب علی اکبر علیہ السلام کا تلوار مبارک ولید اور مروان ابن حکم کے سر پہ رکھا ہوا تھا، گویا آپ جیسے معصوم ہستی انہیں قتل کرنے والے تھے، لیکن امام علی مقام نے، جناب امام حسین نے فرمایا کہ نہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے، انہیں قتل نہ کیا جائے، کیونکہ ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں، ہمارا کام نہیں ہے جنگ شروع کرنا۔ جنگ اگر ہمارا دشمن شروع کرے تو اس جنگ کی اختتام ہم کریں گے۔ عزادارو، اس کے بعد امام علی مقام اپنے جانثاروں کے ساتھ واپس گھر کی جانب تشریف لائے اور امام نے ولید بن عتبہ سے فرمایا کہ کل رات کی مہلت ہے، تو بھی سوچ لے جو سوچنا ہے، میں حسین ابن علی بھی سوچتا ہوں۔ عزادارو، اس کے بعد جب اندر تشریف لاتے ہیں امام حسین اپنے ویڑے کی جانب، عزادارو، جناب زینب عالیہ، جناب ام کلثوم، جناب رقیہ، جناب ام رباب، جناب سکینہ ٹھہری ہوئی ہیں، عزادارو دروازے پر ٹھہری ہوئی ہیں اور زاروں قطار روتی ہیں۔ عزادارو، جب آپ تشریف لائے تو دروازے پر ان معصوم ہستیوں کی موجودگی کے بعد آپ نے انہیں گلے لگا کر رونے کے بعد فرمایا، اے زینب، اے سکینہ، صبر کرو، ابھی تو پہلی مصیبت ہے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔